اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ روح رمضان کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ ماہ سیام جاری ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ نیکیوں کا موسم بہار کشید کر رہے ہیں، نیکیاں قرآن کریم سے قربت کی کوشش کرتے ہیں، جید علماء کو زحمت دیتے ہیں، آپ حضرات تشریف لاتے ہیں اور ہماری علمی کمی کو دور فرماتے ہیں۔ خواتین و حضرات، روزانہ کسی نہ کسی موضوع پر بات ہوتی ہے۔ آج کا موضوع ہمارا توبہ کے تعلق سے قرآن کریم کیا فرماتا ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات کیا ہیں، گفتگو فرمائیں گے ہمارے عہد کے ممتاز علماء۔ خواتین و حضرات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جتنے بھی انسان ہیں، تم میں سے جتنے لوگ ہیں وہ خطا کار ہیں۔ بہترین خطا کار وہ ہے کہ جو خطا کے بعد فوراً توبہ کر لے۔ خواتین و حضرات، توبہ کسے کہتے ہیں، توبہ کے معنی مفاہیم کیا ہیں، توبہ اور استغفار میں کیا فرق ہے، سچی توبہ کسے کہتے ہیں، توبہ کے آداب کیا ہیں، توبہ کی شرائط کیا ہیں۔ خواتین و حضرات، تمام سوالات انشاءاللہ ہم رکھیں گے اپنے عہد کے جید علماء کے سامنے، اور ایک سوال ہم یہ بھی رکھیں گے کہ مجھے کیسے معلوم ہو کہ میری توبہ قبول ہو گئی ہے۔ خواتین و حضرات، تشریف فرما ہے مولانا محمد اسد تھانوی صاحب، ممتاز عالم دین۔ ہمارے دوسرے مہمان محترم مفتی محمد زبیر صاحب، قاری قرآن قاری محمد اکبر مالکی صاحب۔ قاری اکبر مالکی صاحب ہمیشہ ہر رمضان نشریات میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں۔ خواتین و حضرات، ثنا خوان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محترم محمد صدیق اسماعیل صاحب، چاروں معزز مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوا درخواست گزار ہوں محترم قاری محمد اکبر مالکی صاحب سے کہ سورہ تحریم کی آیت نمبر 8 کی تلاوت سے آج کے پروگرام کا آغاز فرمائیں۔ قاری محمد اکبر مالکی صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا
ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير صدق الله العظيم جزاک اللہ قاری صاحب. سبحان اللہ سبحان اللہ. سورہ تحریم آیت نمبر 8. اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے توبہ کرو خالص توبہ. بعید نہیں کہ اللہ تمہاری برائیاں دور کر دے اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل فرما دے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی. یہ وہ دن ہوگا جب اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے ہیں رسوا نہیں کرے گا. ان کا نور ان کے آگے آگے اور ان کے دائیں جانب دوڑ رہا ہوگا اور وہ کہہ رہے ہوں گے کہ اے ہمارے رب ہمارا نور ہی ہمارے لیے مکمل کر دے اور ہم سے درگزر فرما تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. صدق اللہ العظیم. خواتین و حضرات آج کا ہمارا موضوع توبہ جس پر تفصیلاً گفتگو فرمائیں گے محترم مولانا محمد اسد تھانوی صاحب اور محترم مفتی محمد زبیر صاحب. اس وقت ہم ایک بریک کی طرف جا رہے ہیں. ایک چھوٹا سا بریک. ویلکم بیک خواتین و حضرات. روح رمضان میں ایک بار پھر خوش آمدید. وقت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سماعت کا. قاری صدیق اسماعیل صاحب سے گزارش. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. لم یاتی نظیر کافی نظر لم یاتی نظیر کافی نظر مثل تو نشد پیدا جانا جگ مجدھار میں ہوں بگڑی ہے موری نیا پار لگا جانا انا فی دو بوند ادھر بھی گرا جانا لم یاتی نظیر کافی نظر مثل تو نشد پیدا
ماشاءاللہ قاری صاحب. تھانوی صاحب آغاز آپ سے کرتے ہیں. توبہ ہمارا آج کا موضوع. تمام انسان خطا کار ہیں. بہترین خطا کار وہ کہ جو خطا کرنے کے بعد توبہ کر لے. توبہ کے معنی کیا ہے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم خطاؤون وخیر الخطائین التوابون. فرمایا کہ تم تمام لوگ خطا کار ہو اور تم میں بہترین خطا کار وہ ہے جو توبہ کرے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور وہ بیت اللہ شریف کے جو غلاف ہے اس پہ ایک بڑی خوبصورت آیت قرآن پاک کی لکھی ہوئی ہے من یعمل سوءا او یظلم نفسہ ثم یستغفر اللہ یجد اللہ غفور الرحیم. سبحان اللہ کہ سبحان اللہ. من یعمل سوءا جس سے گناہ ہو گیا او یظلم نفسہ اس نے اپنے نفس سے ظلم کر دیا جی ہاں. ثم یستغفر اللہ پھر اللہ سے توبہ مانگ لی یجد اللہ غفور الرحیم. ایسے حال میں اللہ تعالیٰ کو پائے گا کہ نہ صرف یہ کہ اس کی توبہ کو قبول فرمائیں گے بلکہ اس کے اوپر رحم بھی فرمائیں گے. سبحان اللہ یعنی اس ان ایڈیشن ٹو توبہ اللہ تعالیٰ رحم بھی فرمائیں گے. سبحان اللہ. انہوں نے جو ابھی آیت کریمہ تلاوت کی قرآن پاک میں بہت ساری آیت ہیں. 12 تو میں نے آج جمع کی ہیں توبہ کے لیے اچھا. اور وہ استغفار والی اس کے علاوہ جی ہاں. اور بہت سی آیات ہیں تو یاد کر کے تو 12 تو میں نے جمع کی. ٹھیک. تو جو انہوں نے آیت کریمہ تلاوت کی سورہ تحریم کی بس وہ آیت تو گویا اصلی آیت ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. اللہ کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری توبہ اللہ کے ہاں قبول ہو جائے. میرے سے ایک گناہ ہو گیا, ایک غلطی سرزد ہو گئی, میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا, میں نے 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھی, میں نے 2 آنسو گرائے, کہا اے اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی مجھے معاف کر دے. فرمایا توبۃ نصوحا, ایسی توبہ کرو خالص دل کے ساتھ. اللہ اکبر. خالص دل کے ساتھ توبہ کرو گے تو دوبارہ پکی توبہ. تو دوبارہ تمہیں اس گناہ کی طرف تم جاؤ گے کبھی نہیں. اللہ اکبر. تو یہ وہ جا کے عرش سے ٹکرائے گی. ہائے ہائے. اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. یعنی اللہ جل جلالہ نے اپنی محبت کا اظہار فرمایا کہ تم میرے در پہ آؤ تو صحیح, تم میرے سامنے ماتھا ٹیکو تو صحیح, میں تمہیں تمہارے گناہوں کو تو معاف کروں گا ہی لیکن میں تم سے محبت بھی شروع کر دوں گا, سبحان اللہ. میں تم سے پیار بھی شروع کر دوں گا, میں تم کو اپنا محبوب بنا لوں گا. قرآن پاک کی ایک اور آیت ہے بڑی خوبصورت, اور وہ ایسی آیت ہے کہ اس میں کوئی شرط نہیں ہے, اللہ. نہ کبیرہ کی نہ صغیرہ کی نہ ادھر کی نہ ادھر کی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اے نبی ببانگے دہل اس بات کا اعلان کر دو, یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم, میری طرف سے اعلان کرو کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنے نفس سے ظلم کیا, گناہ کیے, غلطیاں کی, میرے احکام کو نہیں مانا, لا تقنطوا من رحمت اللہ, میں تو رحیم ہوں, رحمان ہوں, میری رحمت سے نا امید مت ہو جاؤ. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ نے تمہارے تمام گناہوں کو معاف فرما دوں گا. اللہ اکبر. اس آیت میں کوئی کبیرہ کا ذکر نہیں ہے, کوئی صغیرہ کا نہیں ہے, کوئی مالی نہیں ہے, کوئی جانی نہیں ہے, جو بھی گناہ ہے فرمایا کہ تمام گناہوں کو میں معاف کر دوں. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. پھر فرمایا انہ هو الغفور الرحیم. یعنی ہم صرف تمہارے گناہوں کو ہی معاف نہیں کریں گے, بخشش بھی کریں گے, تمہاری مغفرت بھی کریں گے, اور پھر تم پر اپنی رحمتیں بھی نازل فرمائیں گے. اللہ اکبر. قرآن پاک میں ایک اور آیت ہے لمبی, اس کا آخر کا جملہ ہے الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا فاولئک اتوب علیہم وانا التواب الرحیم. اس کی تفسیر میں علماء نے لکھا, پہلے وقت کی کمی کی وجہ سے پچھلی آیت کے جو ٹکڑا نہیں پڑھ رہا ہوں, الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا فاولئک اتوب علیہم, وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی اور اپنی اصلاح کر لی. جی ہاں. میں دکان پہ بیٹھ کے کم تولتا تھا, میں نے توبہ کی, اے اللہ کل سے نہیں تولوں گا. جی ہاں. میں ملاوٹ کرتا تھا, میں نے توبہ کی, اے اللہ کل سے نہیں کروں گا. میں رشوت لیتا تھا, میں نے توبہ کی, اے اللہ کل سے نہیں کروں گا. میں ناجائز زمینوں پہ قبضے کر کے بیچتا تھا, میں نے کہا اے اللہ کل سے نہیں کروں. اصلح, ٹھیک, اصلاح کر لے. تو اللہ جل جلالہ کو توبہ قبول کرنے دیا اور ثابت کر دیا کہ میں نے توبہ سچے دل سے قبول کی, اصلاح کر لی, اپنی اصلاح کر لی. ایک اور آیت آپ اجازت, انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں غلطی سے گناہ ہو گیا, ٹھیک,
غلطی سے گناہ سرزد ہو گیا. انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ, اللہ. جہالت میں گناہ ہو گیا, اور پھر اللہ سے توبہ مانگی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اس کی توبہ کو قبول فرما لیں گے اور اس کو گناہ کو معاف فرما لیں گے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, سبحان اللہ, سبحان اللہ. خواتین و حضرات, گفتگو رہے گی جاری. توبہ ہمارا آج کا موضوع ہے. بہت سارے سوالات اٹھائے جائیں گے اس سلسلے میں. تھائیم صاحب جو بات فرما رہے تھے, جنہوں نے جہالت کی وجہ سے کسی گناہ کا ارتکاب کیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا, پلٹ آئے. توبہ کا معنی ہی پلٹ آنا ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے. لیکن وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا, یہ کیا کرتے ہیں کہ استغفار کرتے ہیں, توبہ کرتے ہیں, اپنے عمل پر اصرار نہیں کرتے, جواز نہیں ڈھونڈتے, تعویلات نہیں بیان کرتے. ایک بریک, واپس آئیں گے, مفتی زبیر صاحب کی خدمت میں سوالات رکھیں گے. چھوٹا سا وقفہ. اسلام آباد اور اس کے مضافات میں آج انتہائی سحر 3:24 ہے. فقہ جعفریہ کے مطابق 3:14 ہے. وبصوم غد نويت من شهر رمضان. میں ماہ رمضان کے کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ. اشہد ان محمد رسول اللہ. اشہد ان محمد رسول اللہ. حي على الصلاة. حي على حي على الفلاح. حي على الفلاح. الصلاة خير من النوم. الصلاة خير من النوم.
ویلکم بیک خواتین و حضرات، روح رمضان میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ توبہ ہمارا آج کا موضوع ہے۔ تھانوی صاحب نے بنیادی گفتگو عطا فرمائی، قرآن کریم کی آیات توبہ کے حوالے سے بہت ساری سامنے آئیں، اسی بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ مفتی صاحب ارشاد فرمائیے، توبہ کے معنی ہی پلٹ آنا ہے، اور توبہ اور استغفار میں بنیادی فرق کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ استغفار کا معنی ہے اللہ رب العزت سے مغفرت، بخشش اور معافی طلب کرنا۔ توبہ دراصل ایک ایگریمنٹ کا نام ہے، ایک اللہ رب العزت کی ذات سے معاہدے کا نام ہے، اور اس معاہدے اور ایگریمنٹ کے اندر یہ ہوتا ہے کہ میں 3 شرطوں کے ساتھ آج اللہ کی طرف مستقل بنیاد پر پلٹ کر آ رہا ہوں۔ کیا بات ہے؟ اس وقت اس گناہ کو میں نے ترک کیا ہوا ہے، ماضی والے جو گناہ ہے اس کے اوپر میں ندامت رکھتا ہوں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الندم توبہ، توبہ شرمندگی کا نام ہے۔ پھر اس کے اندر بھی بہت ساری احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ توبہ کرتے ہوئے اس کے انگریڈینٹس اور اجزاء ترکیبیہ کے اندر آنسو بہہ جائے تو سبحان اللہ، پھر وہ توبہ کیا درجہ اور کیا مقام رکھتی ہے، اس کے لیے تو الگ سے پروگرام ہونا چاہیے کہ توبہ کے درجات کیا ہوتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر توبہ کے انگریڈینٹس کے اندر یہ شامل ہے کہ مستقبل میں نہ کرنے کا پختہ ارادہ اور عزم۔ استغفار عام ہے، توبہ خاص ہے۔ استغفار اللہ سے معافی طلب کرنا، اور توبہ اس سے اگلا درجہ ہے، پکا اور اونچا، ایک معاہدہ، ایک مستقل بنیاد پر اللہ رب العزت کے ساتھ ایگریمنٹ کرنے کا نام ہے۔ مولانا اسد تھانوی صاحب مدظلم کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے، اور یہ فرما رہے تھے کہ انہوں نے کئی ساری آیتیں جمع کی۔ اصل میں حضرت کو تو قرآن کریم کا خصوصی ذوق حاصل ہے۔ میرے والد صاحب فرمایا کرتے ہیں کہ ہمارے دوستوں میں ایک مولانا اسد تھانوی صاحب وہ شخصیت ہیں جن کا قرآن پڑھنے کا انداز بڑا پیارا ہے، اللہ اکبر، اور خصوصی ذوق قرآنی اللہ نے ان کو عطا فرمایا ہے۔ مفسر قرآن ہیں اور قاری القرآن ہیں۔ رمضان میں خاص طور پر ان کا جو قرآن کریم پڑھنا، پھر اس کے پیچھے سننا، آپ ایک عجیب لہن ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان انہوں نے ایک آیت کا تذکرہ کیا، میں 2 آیتوں کا ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ ایک آیت مولانا اسد تھانوی صاحب نے فرمائی قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، انہوں نے فرمایا کہ اس میں اللہ رب العزت نے صغیرہ یا کبیرہ کا تذکرہ نہیں فرمایا، کہ میں یہاں ایک بات ذکر کرنا چاہتا ہوں، یہ آیت جینے کا حوصلہ دیتی ہے ہم سب کو۔ عجیب و غریب آیت، سبحان اللہ، سبحان ساری آیات بڑی خوبصورت ہے، لیکن یہ آیت ہم جیسے گناہگاروں کو تو جینے کا سلیقہ بھی سکھا رہی ہے، حوصلہ بھی دے رہی ہے، ہمت ہو جاتی ہے، ہم جی پڑتے ہیں، ہم زندگی گزار لیتے ہیں۔ اچھا، اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے نیکوں کا تذکرہ ہی نہیں کیا ہے، تذکرہ ہی گناہگاروں کا ہے۔ سبحان اللہ۔ چنانچہ یہ ارشاد فرمایا، کہہ دیجئے قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرما دیجئے، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، نیکوکار لوگ نہیں، صاحب تقوی نہیں، بزرگ والے نہیں، وہ جو متقین ہیں وہ نہیں، میرے وہ بندے اسرفوا علی انفسہم جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے۔ اور حضرت مولانا اسد تھانوی صاحب جانتے ہیں یہ جو لفظ ہے اسرفوا علی انفسہم، یہ صغیرہ گناہ والوں کے لیے نہیں ہوتا جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کر لیا، ربنا ظلمنا انفسنا، یہ حد سے تجاوز کرنے والے، یہ اسلوب قرآنی کبیرہ گناہ والوں کے بارے میں ہی ہے۔ سبحان اللہ۔ کیا آ رہا ہے؟ تم جو کچھ کر چکے مگر ایک وادی میں قدم نہ رکھنا، وہ ہے وادی مایوسی کی۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ پھر آگے پر اچھا، یہاں امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے تو ایک اور بڑا عجیب نقطہ بیان کیا ہے۔ شروع کے اندر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا عبادی، اے میرے بندو، تم ہو تو گناہگار لیکن ہو تو میرے ہی نا۔ یعنی باپ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے تو بہت غلط کرتا ہے لیکن ہے تو میرا بیٹا نا۔ اب آپ بتائیے کہ یہ جب باپ اپنے بیٹے کو میرا بیٹا، میرا پیارا، میرا بیٹا کہتا ہے تو خود اس کے اندر بھی آپ سمجھ رہے ہیں کہ کیا رشتے کی لذت ہے جو بیان ہو رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ گناہگاروں کو خطاب کر کے فرما رہا ہے۔ آج کا پروگرام انیق صاحب ہم مایوس اور گناہگار لوگوں کے لیے زبردست جینے کا حوصلہ دینے والا پیغام اور زبردست وہ پروگرام ہے۔ سارے کے سارے ہم خطا کار گناہگار ہیں۔ اللہ رب العزت کیا ارشاد فرما رہے ہیں، میرے وہ بندو۔ اب پہلے تو یہی طرز تخاطب دیکھنے کی کیا پیار ہے، کیا رشتے کی لذت ہے، اور پھر فرما رہے ہیں الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنے حدود سے تجاوز کیا، نفسوں پر ظلم کر لیا۔ وہ ایسے گناہگار ہیں، ڈاکہ ہے، چوری ہے، قتل ہے، بدکاری ہے، شراب نوشی ہے، خدا جانے کیا سے کیا۔
لا تقنطوا من رحمت اللہ، سب کچھ کر چکے ہو مگر اب اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ پھر اگلا جملہ اور زیادہ عجیب دلچسپی کا، عجیب حوصلہ دینے والا، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، سبحان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ پھر اللہ رب العزت کی بخشش اور مغفرت کا، تو ایک تو یہ آیت ہم سب کو لوح دل پر نقش کر لینا چاہیے۔ دوسرے نمبر پر انیق صاحب آپ نے توبہ کا ذکر کیا۔ مولانا تھانوی صاحب ظلم نے بھی فرمایا کہ اللہ رب العزت بخشش عطا فرمائیں گے، رحمت عطا فرمائیں گے، لیکن سورہ فرقان کی آیت نمبر 70 میں ایک عجیب توبہ کا ذکر ہے۔ وہ کون سی توبہ ہوتی ہے؟ حضرت عثمان غنی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اللہ کے ہاں وہ مقام پا چکے ہو، گناہ کرو گے وہ نیکی لکھی جائے گی۔ بدری صحابہ کو فرمایا آج کے بعد گناہ کرو گے نیکی لکھی جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چند افراد کو یہ اعزاز اور یہ مقام بلند دے رہے ہیں، مجھے اور آپ کو یہ مقام مل سکتا ہے یا نہیں؟ تو سورہ فرقان کی آیت نمبر 70 بتا رہی ہے۔ اس سے پیچھے 79 کے اندر کیا، یضاعف لہ العذاب یوم القیامہ ویخلد فیہ مہانا، عذاب دگنا کیا جائے گا۔ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفور الرحیم۔ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو توبہ کرتے ہیں پھر عمل صالح پر آ جاتے ہیں، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں اللہ ان کی برائیوں اور گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ کسی مفتی کا فتویٰ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ یہ توبہ کون سی ہوتی ہے؟ خدا کرے رمضان کے اس مہینے میں توبہ کا یہ اعلیٰ ترین مقام و درجہ بلند ہمیں حاصل ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، گناہ نیکیوں میں تبدیل ہو جائے، گناہ نیکیوں میں تبدیل اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بات قرآن کریم میں رکھ دی، اللہ تعالیٰ سے زیادہ سچی بات کون کہہ کس کی ہو سکتی ہے؟ من اصدق من اللہ قیلا، قرآن کریم فرما رہا ہے۔ توبہ روح کا غسل ہے۔ بات کروائیں گے تھانوی صاحب سے، صدیق بھائی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی درخواست۔ ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے، نعمتیں دونوں عالم کی دے کر ہمیں، نعمتیں دونوں عالم کی دے کر ہمیں، پوچھتے ہیں بتا اور کیا چاہیے، پوچھتے ہیں بتا اور کیا چاہیے، بھر کے جھولی میری میرے سرکار نے، بھر کے جھولی میری میرے سرکار نے، پوچھتے ہیں بتا اور کیا چاہیے، پوچھتے ہیں بتا اور کیا چاہیے، ان کے در سے تو
سب کچھ ملے گا مگر ان کے در سے تو سب کچھ ملے گا مگر اپنا کردار بھی دیکھنا چاہیے، اپنا کردار بھی دیکھنا چاہیے، اور درد جامی ملے نعت خالد لکھے، اور انداز احمد رضا چاہیے، آپ